آپ بیعت اگر نہ کریں کہیں اور آپ کا ذوق ہے، قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے، پڑھتے جو ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا، تو اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی گستاخ کے ہاتھ چڑھ گئے، کسی ایسے آدمی کے ہاتھ چڑھ گئے، آپ کی دینی تعلیم ہے نہیں، دین کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، انگریزی تعلیم آپ نے حاصل کی اور اسی پر فخر بھی کرتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے گھر ہے جی، ہم کیا کہیں، احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئی پینشن ملی اور مر گئے ہیں جی، تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، اس کے تقاضے آپ خود پورے کر سکتے ہیں، تو آپ کو کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ غلط ہے، بڑی مشہور بات ہے، غلط ہے، حضور نے نہیں فرمایا۔ تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو مجھے آپ بتائیں کہ جن کے ہم مقلد ہیں، میرا سوال ہے، امام ابو حنیفہ جس نے صحابہ کو بھی دیکھا، ان کا پیر مجھے بتائیں وہ کس کے مرید تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ کسی کے مرید تھے؟ امام شافعی کسی کے مرید تھے؟ امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام محمد، امام ظفر، ان فقہا کا، اور بڑے بڑے یہ جو علماء گزرے ہیں ہمارے فقہا محدثین، بخاری کا مجھے پیر بتائیں، ترمذی کا، ابن ماجہ کا، نسائی کا، یہ جتنے محدثین ہیں ان کا کوئی پیر نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں۔ یہ خود اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ قرآن اور سنت کے حوالے سے یہ خود منزل پر پہنچ گئے، سمجھ آئی؟ تو اس لیے اگر اس منزل کا کوئی آدمی ہو تو وہ بے شک نہ کرے اس منزل کا۔ تو اگر اس بدعقیدگی کے دور میں آپ نے بچنا ہے اور اپنی تعلیم بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ کم از کم ایسے آدمی کے ساتھ آپ تعلق رکھیں، قائم کریں، چاہے بیعت نہ کریں، لیکن دل سے اس کے ساتھ اگر آپ ارادت وابستہ کر دیں اور دل یہ فیصلہ کر دے کہ آج سے میرا پیر فلاں ہے، تو ہاتھ نہ بھی دیں آپ مرید اس کے ہو گئے۔ اچھا ویکھو جی، اس تے دلیل کے وے کہ وہ بیعت ہو گئے، بیعت ہو گئے، اے سنو، ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا تے بیعت ہو گئے، ہاتھ میں آپ ذرا بیدار ہو جائیں، میں آ گیا ہوں اپنے رنگ پہ، تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا مگر بیعت ہو گئے۔ آج کل پیر کہتے ہیں کہ ہاتھ میں دو ہاتھ تب بیعت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں، دل دینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، دلیل، اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے نفوس اور اموال کو کہ ان کو جنت دے گا، ہے جی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، قتل کریں گے بھی اور قتل ہوں گے بھی، قتل ہوں گے بھی، ہے جی، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اس کا تورات میں، انجیل میں، قرآن میں۔ دیکھیے ذرا جملہ، میرے دلیل دیکھیے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ کون ہے اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا؟ کون ہے اللہ سے زیادہ جو وعدہ وفا کرے، ہے جی، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوش ہو جاؤ اے مومنو اس بیعت سے جو تم نے اس سے کی۔ کس سے کی؟ مولوی صاحب بولو، ہے جی،
اللہ سے. ہی کا مرجع کون ہے؟ وہ مفتی سلیمان صاحب. اللہ ہے نا. اللہ کا کوئی ہاتھ ہے؟ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے؟ اللہ جسم سے پاک ہے. وہاں تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. کملی والے سے جو بیعت کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ کملی والا اپنی طرف سے کر رہا ہے. نہیں، پیچھے میرا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم اس لیے فرمایا. اور یہ ایسی آیات متشابہات میں سے ہیں. ان کی تعویل کو اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے کہ ید سے کیا مراد ہے. اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے. اچھا ایک منٹ، میں ایک مثال دینا. مفتی صاحب ایک مثال. اے بیٹھے نا پنجابی لوگ یہ اکثر یارا متشابہات کے. اے مفتی سلیمان صاحب تو علمی دنیا چاہ کے سمجھا چل سن. مدرس آدمی ہے، میں تو مدرس نہ پر کوشش کرنا جے سمجھا چھوڑا. ایک جڑا اللہ ہے نا کہ ید اللہ ہے فوق ایدیہم، یہ ہاتھ جو ہے یہ تصرف کا ہاتھ ہے، تعلق کا ہے. کہ یہ تعلق جو ہے کملی والے کے ہاتھ سے اللہ کے ہاتھ کا تعلق ہے، یہ مراد ہے. اے جس طرح تسی محاورے چ آنے ہونے ہو ہاتھ کڈنا ہونا، یہ کس طرح آنے ہو؟ کیوں ہاتھ اس پایا ہونا آنے ہو نا. ہاتھ کڈنا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ہاتھ کوئی نہیں پیا ہونا لیکن پھر آنے ہو ہاتھ کڈ. او جیڑی سینس ہے نا ہاتھ کڈ بھائی، جیڑی گل وچ تو پیچھے لگا ہے اس تو جان چھڑا، جان چھوڑ منڈی. اے مراد ہے. اے متشابہات وچ ہونیاں کہ ان کے جو اصلی لفظ ہیں ان کا معنی نہیں مراد ہوتا. کہ اگرچہ لفظ وہی بولا جا رہا ہے کہ ہاتھ کڈ، لیکن اس کا اصلی معنی مراد نہیں ہے کہ اصلی میں یہ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے جی. تو اسی طرح ہے یہ متشابہات میں سے. ما یلیق بشان ہی، اللہ کی شان سے جس طرح لائق ہے. جس طرح خلق تو بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا. تو اللہ کے ہاتھ کہاں ہیں جی؟ تو اللہ کے ہاتھ کہاں ہیں؟ یہ سب متشابہات میں سے ہیں کہ ایک محاورے کے ساتھ ان کو یعنی بیان کر کے ایک سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ مراد نہیں کہ جہاں جو لفظ ہو اس کا معنی ضروری وہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہاں فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ کون وعدہ وفا کرنے والا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اے مسلمانوں اب جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، جو بک گئے ہیں اس کے ہاتھ پر، فرمایا خوش ہو جاؤ جو تم نے بیعت کی ہے جی، جس طرح بکے ہو تم اس کے ہاتھ پر. تو اللہ کا ہاتھ مجھے بتاؤ. یہاں سے استدلال ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی تم مجھ پر بک سکتے ہو. اسی طرح پیر کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو، اس کو پیر مان جائے تو وہ پیر ہو گیا.